آج سے بہت عرصہ پہلے اسپین میں ایک اعلان کیا گیا کہ تمام لوگ قرطبہ پہاڑی کے پاس اکٹھے ہو جائیں۔ وہاں ایک شخص ہوا میں اڑنے کا کرتب دکھانے والا ہے، لیکن اس زمانہ میں اس طرح کا کارنامہ ناممکن تھا، اس لیے لوگوں نے اس پر یقین تو نہیں کیا۔ لیکن تمام لوگ قرطبہ پہاڑی کے پاس اکٹھے ہو گئے اور ایک شخص اس پہاڑی کے اوپر پرندوں کی طرح پروں کے ساتھ کھڑا یہ کارنامہ دکھانے والا تھا۔ یہ شخص کون تھا اور اس نے یہ کیسے ممکن بنایا؟ آج ہم اس پر بات کریں گے۔ میں ہوں زین مغل اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل ستارے میں۔ عباس ابن فرناس کون تھا؟ اسی طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کو مل سکے۔ عباس ابن فرناس، ان کا پورا نام عباس قاسم ابن فرناس تھا۔ یہ 810 میں پیدا ہوئے اور تمام عمر قرطبہ میں رہائش اختیار کی۔ عباس ابن فرناس کو علم فلکیات کا بہت زیادہ شوق تھا اور یہ اکثر آسمان پر سیاروں کی حرکات کا مشاہدہ کرنے کی کوشش کرتا رہتا تھا۔ اسے اس کام کا اتنا شوق تھا کہ اس نے بچپن میں ہی بہت سارے سیاروں کے نام حفظ کر لیے تھے۔ اس نے اپنی زندگی میں بہت سے علوم حاصل کیے تھے، لیکن علم فلکیات کا اس کو زیادہ شوق تھا۔ اسی جستجو میں اس کی نظر سے ایک کتاب گزری جو کہ موسیٰ ثابت بن منصور الخوارزمی التبانی اور یحییٰ بن منصور اور اس کے بچوں نے لکھی تھی، کیونکہ یہ اس وقت علم فلکیات کے مشہور عرب اسکالرز تھے۔ لیکن یہ کتاب اس نے قرطبہ کے گورنر سے مانگی کہ وہ اسے ایک ایسی کتاب دے جس میں علم فلکیات کی مکمل معلومات ہو، اور یہ کتاب اس نے مکمل طور پر یاد کر لی اور ہر لفظ کو اچھی طرح سمجھ لیا۔ اب یہ ذہین لڑکا جو قرطبہ میں 810 میں پیدا ہوا، اب بہت سارے علوم کا ماہر بن چکا تھا۔ یہ اسی طرح اپنے علوم میں مصروف تھا کہ اس نے آسمان کے مشاہدے کے دوران آسمان پر اڑتے ہوئے پرندوں کو دیکھا، جو کہ اس کی زندگی کا ایک نیا موڑ ثابت ہوا۔ یہ سب دیکھ کر اس کے دل میں ایک اور خواہش نے جنم لیا کہ کیا انسان بھی پرندوں کی طرح ہوا میں پرواز کر سکتا ہے؟ اسی خواہش کے تحت اس نے پرندوں کی حرکات کو نوٹ کرنا شروع کر دیا۔ اس نے پرندوں کے اعضاء کا اچھی طرح مطالعہ کرنا شروع کر دیا کہ کیسے یہ ان کو اڑنے اور زمین پر اترنے میں مدد کرتے ہیں، اور ان تمام معلومات کو ایک کتاب میں درج کرتا رہتا، یہاں تک کہ اسے معلوم ہو جائے کہ پرندے کیسے اڑتے ہیں۔ یہ ان کی نقل کرنے کے بارے میں سوچتا اور خود سے ایک سوال کرتا کہ کیا انسان کا پرندوں کی طرح اڑنا ممکن ہے؟ لیکن اب ہوا میں اڑنا اس کا ایک خواب بن چکا تھا جس کی جستجو میں یہ دن رات لگا ہوا تھا۔ اب اس نے اپنے علوم کی بنیاد پر نئی نئی ایجادات شروع کر دی تھی، جس میں میقات نامی ایک مشین بھی شامل تھی جس سے وقت کی پیمائش کی جاتی تھی۔ لیکن اس کا پرواز کرنے کا ارادہ اس وقت تکمیل کو پہنچا جب خلیفہ دوم عبد الرحمن کی زیر سرپرستی 852 یعنی 852 میں ایک بہادر شخص جس کا نام ارمن فرمن تھا، اس نے ایک پہاڑی سے اڑنے کی کوشش کی، لیکن یہ پوری طرح کامیاب نہ ہو سکا اور فوراً ہی نیچے گر گیا۔ اس کو معمولی سی چوٹیں آئیں، لیکن یہ سب دیکھنے کے لیے عباس ابن فرناس بھی وہاں موجود تھا۔ اس کے بعد عباس ابن فرناس نے بھی اڑان پر تجربات شروع کر دیے۔ یہ گھنٹوں پرندوں کی طرح پرواز کرنا چاہتا تھا، جس کے لیے اس نے کئی برس پرندوں کی پرواز کی تکنیک اور ایرو ڈائنامکس کا بطور مطالعہ کیا۔ اس نے پرندوں کی طرح 2 بڑے سائز کے لکڑی کے پر بنائے اور ان کو ریشم کے کپڑوں سے تیار کیا۔ اس نے ان پروں کو اپنے وزن کے مطابق تیار کیا تاکہ یہ اس کا وزن برداشت کر سکے۔ اس کے بعد اس نے اعلان کیا کہ انسان بھی پرندوں کی طرح پرواز کر سکتا ہے، لیکن لوگوں نے اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے اس نے خود لوگوں کے سامنے پرواز کرنے کا اعلان کیا۔ پورے قرطبہ میں اعلان کروایا گیا کہ تمام لوگ قرطبہ سے 2 میل دور واقع پہاڑی کے نزدیک اکٹھے ہو جائیں، وہاں ایک شخص ہوا میں پرواز کر کے دکھانے والا ہے۔ تمام لوگ اس پہاڑی کے نزدیک اکٹھے ہو گئے اور عباس ابن فرناس نے پہاڑی پر چڑھ کر پروں کو اپنی جسم کے ساتھ باندھ لیا۔ تمام تماشائی بڑی حیرت اور تعجب کے ساتھ یہ ساری کارروائی دیکھ رہے تھے۔ ان سب کا خیال تھا کہ اس پاگل سائنسدان کی ہڈیاں بھی سلامت نہیں بچیں گی۔ اپنی تیاری مکمل کرنے کے بعد عباس ابن فرناس نے تمام لوگوں کو ایک نظر دیکھا اور پہاڑی سے چھلانگ لگا دی۔ یہ اپنے پروں کی مدد سے ہوا میں کچھ دیر تیرتا رہا اور پہاڑی سے کچھ فاصلہ پر ایک میدان میں بحفاظت اتر گیا، لیکن اس کی کمر لینڈنگ کے دوران دباؤ کی وجہ سے تھوڑی سی متاثر ہوئی۔ اس وقت اس کی عمر تقریباً 65 سال تھی اور یہ واقعہ 9ویں صدی کے دوسرے ربع میں پیش آیا۔ اس طرح عباس ابن فرناس انسانی تاریخ کا پہلا اڑنے والا شخص بن گیا۔
لیکن اس نے اپنے فارغ وقت میں اس بات کا اندازہ لگایا کہ اس کی کمر اس لیے متاثر ہوئی کیونکہ پرندے لینڈنگ میں اپنی دم کا استعمال کرتے ہیں۔ اس نے پر تو بنا لیے لیکن دم کی اہمیت کو نہ سمجھ سکا اور اس کو اپنی غلطی کا احساس شاید آخری سانس تک رہا۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کو مل سکے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔